بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج المعلقات السبع کا سبق نمبر 1 ہوگا، جس میں کتاب کا تعارف ہوگا، علم ادب کی لغوی تحقیق ہوگی، علم ادب کی اصطلاحی تعریف، علم ادب کا موضوع اور علم ادب کی اہمیت، اور ساتھ ساتھ علم کتاب کی وجہ تسمیہ اور معلق اولیٰ کے شاید امر القیس کا تعارف، اور پھر معلق اولیٰ کا تعارف ہوگا۔ تو آئیے ہم سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ علم ادب کی لغوی تحقیق۔ ادب باب کرما سے ادب یأدب ادبن، جب اس کا مصدر بسکون دال آئے گا ادبن تو معنی ہوگا ادب والا ہونا، اور اسی سے پھر ادیب آتا ہے جس کی جمع ادبا آتی ہے۔ ضرب یضرب سے اس کا معنی آتا ہے ادب یأدب ادبن، جب اس کا جو مصدر ہے وہ بفتح دال ہو ادبن تو معنی ہوگا دعوت کا کھانا تیار کرنے والا، اور اسی سے پھر اسم فاعل ادبن آتا ہے۔ باب تفعیل سے سکھلانے کے معنی میں آتا ہے، اور باب استفعال اور تفاعل سے ادب سیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ علم ادب کی اصطلاحی تعریف۔ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ اور صاحب منجد نے یہ تعریف کی ہے کہ هو علم يحترز به من الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة، کہ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی کلام میں لفظی اور کتابی غلطی سے بچا جائے۔ علم ادب کا موضوع۔ علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ هذا العلم لا موضوع له ينظر في اثبات عوارضه او نفيها، اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ کے اثبات یا نفی سے بحث کی جائے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا موضوع نظم و نثر ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کا موضوع طبیعت و فطرت ہے جو کہ خارجی حقائق اور داخل کیفیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ علم ادب کی اہمیت کیا ہے؟ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکس ہوتا ہے، اور ادب ہی وہ آئینہ ہے جس میں کسی قوم کی ثقافت، اس کی تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق اور اس کے ماحول کا معیار، اس کے معاشرے کی سطح کی بلندی اور پستی دیکھی جا سکتی ہے۔ عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا، اور عربی زبان ہی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ اسی زبان کو لغت الجنہ کا خطاب ملا، اور تمام اسلامی علوم کی ماں ام اللغات کا شرف بھی اسی زبان کو حاصل ہے۔ آپ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے اشعار سنتے اور اچھے اشعار کی تعریف فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 100 سے زائد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے اشعار سنتے اور اچھے اشعار کی تعریف فرماتے، اور ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت سارے اشعار زبانی یاد تھے، اور ان کو زبانی اشعار یاد ہونا یہ ان کے دلچسپی کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی علم ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ شعراء کو بلاتے، ان سے اشعار سنتے، اور پھر فرماتے کہ اشعار کسی بھی قوم کا بہترین علمی سرمایہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار کے ساتھ اس قدر دلچسپی تھی کہ اس کے لیے خاص لوگ مقرر کیے گئے تھے جو ایک خاص وقت میں آتے اور ایام جاہلیت کے اشعار اور ایام عرب کے واقعات کو بیان فرماتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غور سے سنتے۔ علم ادب کی کتاب المعلقات السبع کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے شعراء اپنا کلام قریش کے سامنے لا کر کے پیش کرتے تھے۔ قریش اس کلام کو دیکھتے، اور اس کو دیکھنے کے بعد یا تو وہ پاس قرار دیتے، عمدہ قرار دیتے، یا اس کو فیل قرار دیتے تھے، ناپسند فرماتے تھے۔ اگر قریش کسی بھی یعنی
کلام کو عمدہ قرار دیتے تو یہ تمام عرب کے ہاں عمدہ تصور کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کلام اتنا عمدہ اور دلکش ہوتا تھا کہ عرب لوگ اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر کے پھر کعبۃ اللہ کے دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ اور پھر یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ صرف اور صرف 7 قصائد کو حاصل ہے، اسی وجہ سے اس کو معلقات السبع کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں معلق اولی کا تعارف اور معلق اولی کے شاعر امرؤ القیس کا ذکر کرتے ہیں۔ معلق اولی کے شاعر کا نام امرؤ القیس تھا اور ان کے والد کا نام حجر ابن حارث تھا۔ کنیت ان کی ابو وہب تھی اور لقب ان کا ذوالقروہ تھا۔ امرؤ القیس اپنے دور کا سب سے فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ ان کے اشعار کے اندر آپ کو الفاظ کی شوکت، مشکل الفاظ کی کثرت، اشعار کی بہترین اور عمدہ بندش اور حسین تشبیہات آپ کو ملیں گی۔ اور امرؤ القیس نے جو استعارے اور کنایے اختیار کیے ہیں ان سے پہلے کسی اور شاعر نے استعمال نہیں کیے، بلکہ بعد میں آنے والے تمام شعراء نے ان کی اتباع کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا ہم معلق اولی کا تعارف بیان کریں گے۔ چونکہ عرب لوگ صحرائی لوگ تھے، صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے، اور بعض جو قبائل ہیں ان کی پوری زندگی صحراؤں میں گزری، موسم کے اعتبار سے اپنا مسکن اور ٹھکانہ بناتے تھے۔ جہاں کہیں بھی ان کو اچھا موسم ملتا تو وہ اس موسم کو یعنی انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں پہ چلے جاتے، جہاں پانی ملتا وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے اور اپنا مسکن بنا لیتے تھے۔ دیگر قبائل بھی دور دراز سے آ جاتے تھے اور پھر ایک بستی کی سی شکل بن جاتی تھی۔ پھر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے محبت کی داستانیں بھی جنم لیتی، لیکن جو ہی موسم تبدیل ہوتا تمام قبائل، تمام عرب رخت صبر باندھتے اور کسی دوسرے علاقے کا رخ کرتے، اور یہیں سے پھر وصل اور ہجر کا ایک روایتی ذکر چڑھ جاتا اور پھر اس پر مدتیں گزر جاتی۔ اتفاق کے طور پر اگر کسی شاعر کا ان صحراؤں پر دوبارہ گزر ہوتا جہاں سے ان کی محبت کی یادیں وابستہ ہوتی تھی تو یہ بوسیدہ کندات، اکڑے ہوئے خیموں کے نشانات وغیرہ شاعر کو گزرے ہوئے ایام کی طرف لے جاتے، اور پھر عشق و محبت کی یادیں عنوان ہوتی اور عرب کی فصیح و بلیغ زبان ہوتی اور فی البدیع اشعار کے دریا بہتے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کو امرؤ القیس نے اپنے ابتدائی اشعار میں کہا۔ اور اس معلقے میں شاعر نے اپنے محبوبہ نیزہ کے ساتھ گزرے ہوئے چند لمحات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو اس کے اشعار میں زمانے جاہلیت کی پوری زندگی اور اس دور کی لوگوں کے اخلاق و عادات کی ایک زندہ تصویر ملے گی۔ عزیز طلباء کرام، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں۔ والسلام۔